جی عنایت بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، خیرت سے؟ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ کیا حال چال ہے ڈھاکہ بنگال میں؟ جزاک اللہ۔ سب صحیح جا رہا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ الحمد رب للہ الحمد العالمین۔ للہ الحمد للہ رب العالمین۔ دو اللہ آپ کو سوال سلامتی تھا دے۔ جی سر بولیں۔ جن پہلا سوال، نماز ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 رکعت والی نماز یا تو 2 رکعت والی نماز جو ہے وہ کیسے ادا کرتے تھے؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک دلائل کے ساتھ میں نے یوٹیوب میں دیکھنے کی کوشش کیا تو وہاں مختلف اعمال میرے نظر میں آیا۔ کوئی تکبیر 7 کہتے ہیں، کوئی تباہی، کوئی 2 سجدے کی درمیان میں کوئی رفع الیدین کرتے ہیں، اور دیکھا خمینی صاحب کو کہ وہ رفع الیدین نہیں کیا۔ تو یہ مختلف اعمال نظر میں آیا، تو حقیقی دلائل کے ساتھ حقیقی دیکھیں، اصل تکبیرت الاحرام 7 ہوتے ہیں، لیکن ایک اس میں فرض ہوتا ہے، 6 اس میں سنت۔ اصل اس میں 7 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے آپ اس 7 میں سے کسی بھی کو تکبیرت الاحرام قرار دے سکتے ہیں جس سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ آپ کی نیت پر ہے۔ میں ابھی کہتا ہوں اللہ اکبر، میرا نماز شروع ہے نا، اس کے بعد میں 6 مرتبہ کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ، یا مثلا میں 6 مرتبہ پہلے کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر، 7ویں کو میں تکبیرۃ الحرام بناتا ہوں اللہ اکبر، اب میری نماز شروع ہو گئی۔ یا میں تیسرے وہ آپ پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کس کو اس 7 میں سے کس کو اپنا واجب تکبیرۃ الحرام قرار دیتے ہیں۔ باقی 6 مستحب ہیں ان کا کہنا۔ اور ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے، ہاتھ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ ہاتھ چہرے کے ساتھ لایا جاتا ہے اللہ اکبر جب آپ تکبیر کہتے ہیں نماز میں، اور جب رکوع کرتے ہیں رکوع سے پہلے اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ پہ جانے سے پہلے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمد، اللہ ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر رفع یدین ہوتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہ ہاتھ پھر اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ اکبر یہ کہتے وقت ان سب میں سنت یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ رفع یدین کیا جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ تکبیرۃ الحرام کہیں گے تو اس کے بعد حمد پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر فرض نماز ہے تو اس کے بعد ایک دوسرے سورہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے 2 رکعات میں حمد کے بعد دوسرا سورہ، کوئی بھی سورہ قرآن کا لے لیں، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس، یا لمبی سوروں کو لے سبح بسم ربک الاعلی لے لیں، کوئی بھی اس سے بھی لمبی کسی کو آتا ہے تو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دونوں رکعتوں، فرسٹ رکعت اینڈ سیکنڈ رکعت میں، نمبر 1 نمبر 2 میں سیم سورہ کو نہ پڑھیں، یہ مکروہ ہے، مگر یہ سورہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد دونوں رکعتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کے علاوہ کسی دوسرے سورے کو آپ پڑھیں تو اس میں کراہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر مثلا انا انزلنا پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کو نہ پڑھیں، کوئی اور سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھیں۔ سورہ جتنے پڑھیں گے اس میں بسم اللہ واجب ہے، سوائے سورہ براءت کے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نماز سنت ہے تو اس میں سورہ پڑھنا، پہلے 2 رکعتوں میں سورہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن واجب نماز میں پہلے 2 رکعتوں میں سورہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، بھول گئے تو بھول گئے، رکوع میں چلے گئے اب یاد آ گئی سورہ نہیں پڑھا تو کوئی بات۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں کمر بالکل صاف ہونی چاہیے، ہاتھ، اچھا جب قرات کر رہا ہے نا تو ہاتھ اس طرح، انگلیاں بند اور ہاتھ ران پہ ہونا چاہیے، سنت یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ انگلیاں بند اور ہاتھ ران پر، سامنے کی طرف، جیسے ایسا ہوگا نا، یہ میرا پیر اس طرح، فیس اس طرح۔ اچھا جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع ہاتھ انگلیاں کھول کے گھٹنے کو اس طرح گھٹنے پر رکھیں گے، اور کمر بالکل راست ہونی چاہیے۔ جب بالکل ساکن ہو گیا بدن، اب موو نہیں کر رہا، تو پھر رکوع کا ذکر کہیں گے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ایک دفعہ کہتے ہیں کافی ہے، 3 دفعہ کہتے ہیں بہتر ہے، 5 دفعہ کہتے ہیں بہتر ہے، 7 دفعہ کہتے ہیں اس سے بہتر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ نماز میں جہاں بھی
اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں وہ جائز ہے، رکوع میں، سجود میں یا غیر رکوع سجود میں، جو بھی آپ اللہ سے کسی بھی زبان میں، اردو زبان میں، پشتو، اللہ سے کوئی راز و نیاز کریں نا کہ اللہ تو میرا رب ہے، عربی میں کہہ دیں انت ربی، یا پنجابی میں کہہ دیں، یا بلوچی میں کہہ دیں، یا وہ بنگالی میں کہہ دیں، اے اللہ تو میرا خدا ہے، تو میرا رب ہے، میرے گناہوں کی بخشش فرما. جو بھی راز و نیاز نماز میں اللہ سے کیا جائے وہ جائز ہے. اللہ سے حاجت مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، رکوع میں بھی آپ اللہ سے اپنی حاجت مانگ سکتے ہیں، درود بھیج سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ہاتھ اوپر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ نیچے لائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں واجب یہ ہے کہ آپ کے 7 رکن زمین کو لگے. 7 رکن وہ کیا ہے؟ ماتا، 2 ہتھیلی، یہ 3 ہو گئے، 2 گھٹنے 5، اور 2 پیر کے انگوٹھیاں، پیر کے انگلیاں، یہ زمین پہ ہونی چاہیے. یہ 7 ہے. ناک کو بھی، ناک اگر یہ تربت پہ رکھا جائے یہ بھی مستحب ہے. ان سب میں واجب یہ ہے کہ ماتا یہ جو ہے نا یہ کپڑے پہ نہ ہو، یہ کھانے پہ سجدہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی قیمتی چیز ہے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، کوئی قیمتی پتھر، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. سب سے بہترین اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تربت ہے، مٹی، سب سے بہترین یہ سجدہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور سنت یہ ہے کہ ناک کو بھی زمین پہ رکھیں گے، اگر یہ ٹچ ہو جائے نا، یہ سنت ہے. 7 واجب ہیں، 7 اعضاء سجدے میں زمین کو لگے، یہ واجب ہے. 8واں جو ہے ناک جو ہے یہ سنت ہے، فرض ہے. اگر نہ لگے تو کوئی بات، ہوا میں ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ آ گئے بھائی؟ آگے ہیں. وہ کون آ گیا بھائی؟ وہ آگے کون آ گیا ہے؟ اللہ سب وہ آگے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا، ان کو لے لیتا ہوں میں. نماز کے مسائل ان کو بتا رہا ہوں، یہ ذرا ختم کروں، 2 منٹ میں ان کو لیتا ہوں. تو اس کے بعد بھائی سجدے میں جب جائیں گے، سجدہ جب بالکل بدن ساکن ہو، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ 1 دفعہ کہہ دیں، 3 دفعہ کہہ دیں، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، اللہ سے کوئی بھی حاجت مانگنا ہو، راز و نیاز، جو حرام نہیں مانگ سکتے اللہ سے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ مجھے شراب دے دے، اللہ مجھے چوری کرنے، یہ نہیں کر سکتے. لیکن جو بھی جائز اللہ سے راز و نیاز ہے، نماز کے کسی حصے میں بالخصوص سجدے میں استغفار کر سکتے ہیں. پھر بیٹھیں گے. اس کے بعد جب بیٹھیں گے نا، بیٹھنے کا سنت یہ ہے کہ آپ کا وزن آپ کے بائیں پیر پہ ہو، ٹھیک ہے. جب بیٹھتے ہیں نا وزن ایک سائڈ پر ہو، تو یہ سنت ہے. اور اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ اکبر، جب بدن ساکن ہو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے کریں، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے. وہ پہلے سجدے کی طرف بجا لائیں گے. پھر جب اٹھ جائیں گے تو مستحب یہ ہے، واجب نہیں، مستحب ہے کہ بیٹھ جائیں. دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا پہلی رکعت میں، تیسری رکعت میں یہ مستحب ہے، دوسری اور چوتھی میں تو واجب ہی ہے. تو اس کے بعد بیٹھیں گے، اللہ اکبر کہہ دیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہوتے وقت کہیں گے بحول اللہ وقوتی واقوم واقوت. دوسرے رکعت میں کھڑے ہو کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب والضالین کے بعد آمین کہیں گے تو نماز باطل ہوگی بھائی. آمین نہیں کہا، یہ بدعت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے والضالین کے بعد کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین. آمین کہنا ہے بدعت ہے. اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہ ہے، کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، چاہے پہلی رکعت ہو چاہے دوسری رکعت ہو، آمین نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد ایک دوسرا سورہ پڑھیں گے. سورہ جب پڑھیں گے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے بعد ہاتھ اوپر کریں گے چہرے کے سامنے، اور قنوت کوئی بھی اللہ سے اللہ کا ذکر، اللہ سے کوئی بھی حاجت مانگے، اللہ میرے گناہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کوئی بھی دعا کریں. پھر اللہ اکبر ہاتھ نیچے کریں گے، رکوع میں چلے جائیں، اور پھر رکوع سجدہ وہی جو پہلے رکعت میں نے بتا دیا. جب دوسرا سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، بسم اللہ و باللہ و خیر الاسماء للہ اشہد ان لا الہ، وہ تشہد پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر اگر 2 رکعت ہے تو سلام دیں گے، اگر تیسری رکعت پڑھنی ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں گے بحول اللہ وقوتی اقوم واقوت. تیسری رکعت میں آپ کے لیے چوائس ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں آرام سے، بلند آواز میں نہیں، آرام سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ، یہ چوائس ہے. آپ 1 دفعہ بھی پڑھیں کافی ہے، 3 دفعہ کہہ دیں زیادہ بہتر ہے. یہ نہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں،
سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں. اس کے بعد رکوع سجود وہی ہے جو پہلی رکعت میں ہم نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ کار ہے. اور چوتھی رکعت وہی ہے جو تیسری رکعت کی صورتحال ہے. اوکے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں نماز کا یہ طریقہ کار ہے. اوکے میرے بھائی، آخر میں سلام کا طریقہ. سلام کا طریقہ یہ ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس سے نماز ختم نہیں ہوتی. یہ جب کہتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی تک آپ نماز میں ہیں. یہ صرف ایک تحیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن جو ہی کہیں دے السلام علینا، نماز ختم ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد مستحب ہے کہ انسان کہہ دے، بلکہ ضروری کہ انسان کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اور 3 دفعہ تکبیر. اس کے بعد طریقہ کار یہ ہے سلام دینے کا. اوکے، اور جب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے آپ خارج ہو چکے ہیں تو یہ نماز سے خروج ہے. ٹھیک ہے، آپ اللہ